بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ دہلی میں اتنے ہنگامے آئے روز ہوتے ہیں اور اکھاڑ پچھاڑ کہ طبیعت جمتی نہیں اور سخت تنگ آ گیا۔ یہی حال اب یہاں کہیں چلے جائیں، کسی سے کسی وقت کا وعدہ کیا اور پورا نہیں ہوتا۔ 6 بجے سے 8 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کہیں مظاہرہ ہے، کہیں ٹریفک کو روکا ہوا ہے، کہیں کچھ ہے۔ اب مظاہرہ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ باراکوب میں کہ CNG بحال کرو، ٹریفک روکی گئی ہے۔ اب اس کا کس پہ اثر پڑنا ہے، کیا ہونا ہے، کس نے بحال کر دینی ہے؟ مگر بس تنگی ہے، ان پڑھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا تو کوئی پڑھے لکھے لوگوں کا مظاہرہ ہو تو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ معقول بات ہے۔ ان پڑھ بچے لڑکے اور ٹائرز جلائے ہوئے ہیں، آگ بھڑک رہی ہے، اسلام آباد سے فائر بریگیڈ گئی، جا کے بجھایا کہ کہیں دکانوں کو آگ نہ لگ جائے۔ یہ حالات، ان میں آدمی کیا کرے؟ اس لیے 6 بجے سے 6 بجنے میں بھی 4 منٹ پہ نکلنا ہوا، تب 2 گھنٹے کا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بحث اس بات پر فرما رہے تھے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ آزادی ملے اور سزا اور جزا کا تصور کیوں ہے؟ کیوں اللہ تعالی بات بات پہ قدغن اور پابندی لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس چیز پہ تمہیں ثواب ملے گا، اس چیز پہ تمہیں گناہ ملے گا؟ مطلقاً آزادی چاہیے۔ کوئی آدمی تعمر نماز نہ پڑھے، کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی حرام کردہ چیزوں کو کھا لے، کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے صدقہ و خیرات کرے، اچھی بات ہے، لیکن ثواب کیا چیز ہے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 4 جوابات یہاں دیے۔ 2 جوابات گزر گئے اور تیسرا جواب اب وہ یہ دے رہے ہیں کہ جو جزا اور سزا کا تصور ہے یہ شریعت کا اقتضا ہے المکتوب علیہم، جو کہ لوگوں پر فرض قرار دی گئی ہے۔ فَكَمَا يَعْرِفُ الْمُنَجِّمُ، جس طرح علم نجوم میں نجومی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان الکواکب کے ستارے اذا کان لہا نظر من النظرات، کوئی نظر ان میں پیدا ہوتی ہے اور اس سے ایک روحانیت جنم لیتی ہے، متمثلۃ فی جزء من الفلک، اور آسمان میں کسی حصے میں وہ تمثل اختیار کرتی ہے۔ فَإِذَا نَقَلَهَا إِلَى الْأَرْضِ، اور وہ علم نجوم میں جو نظر کہلاتی ہے جب وہ زمین کی طرف آتی ہے تو ناقل اہل الفلقیات، تو فلکیات کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں، عنی القمر، میری مراد اس سے یہ ہے کہ چاند پر وہ آتی ہے اور اس کے بعد وہ زمین کی طرف آتی ہے اور لوگوں کی روحانیت جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ اور علم نجوم کے علاوہ فَكَذَلِكَ يَعْرِفُ الْعَارِفُ بِاللَّهِ، وہ شخص جسے اللہ نے اپنی معرفت عطا کی ہوتی ہے، أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَقْتٌ مِّنَ الْأَوْقَاتِ، تو جب کوئی مسعود مبارک وقت آتا ہے جسے شرع یہ کہتی ہے کہ باللیلۃ المبارکۃ، وہ رات جو بڑی برکت والی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم،
اور قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس رات کو لوگوں کے نصیب کے فیصلے کیے جاتے ہیں، حصلت روحانیت فی الملکوت، تو فرشتوں میں روحانیت کی عروج اور عید ہوتی ہے، اور انسانوں کے لیے جو احکامات اچھے ہوتے ہیں، مقتضی ھذا الوقت، اب وقت آ جاتا ہے کہ جس طرح علم نجوم میں کوئی نظر زمین پہ اتری تھی، اسی طرح یہ چیزیں بھیجی جائیں۔ یترشح من ہنالک الہامات علی اذکا خلق اللہ یومئذ، اور پھر اس رات کو، اس دن کو اللہ کی مخلوق میں جو سب سے زیادہ ذکی، سب سے زیادہ ذہین انسان ہوتا ہے، وہ ان مبارک اوقات میں وہ نظر کی طرح یہ الہام زمین پہ نازل ہوا جاتا ہے، ہوتا ہے، اور یہ الہام پھر ہوتا ہے علی نفوس تلیہ فی الزکا بواسطتہ، اور وہ ایک واسطے سے نازل ہوتا ہے کہ فرشتے واسطہ بن جاتے ہیں اور اس الہام کو دنیا میں لاتے ہیں۔ ثم یلہم، اور پھر اس شخص کے بعد جو سب سے زیادہ ذکی اور قابل تھا، اللہ تعالیٰ اسے خبر دینے کے بعد پھر وہ الہامات ہوتے ہیں سائر الناس، دنیا میں جتنے بھی لوگ بس رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے کہ اس چیز کو قبول کرو۔ اور استحسان یعنی جو حکم اللہ کی طرف سے اب آئے ہیں ان میں اچھائیاں، وَيُؤَيَّدُ نَاصِرُهَا، اور پھر خدا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو لوگ خدا کے اس الہام کے نصرت کرنے والے اور مددگار ہیں ان کی تائید کی جائے، خدا ان کو مدد دیتا ہے۔ وَيُخْذَلُ مُعَانِدُهَا، اور جو اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے ذلت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَتُلْحَمُ الْمَلَائِكَةُ الثَّقَلِيَّةُ الْإِحْسَانَ لِمُطِيعِهَا، اور جو فرشتے نیچے ہوتے ہیں ان کو یہ الہام کیا جاتا ہے کہ جو لوگ ان الہامات کی اطاعت کریں گے ان کو تم نے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، اور اسی طرح وَالْإِسَاءَةَ إِلَىٰ عَاصِيهَا، اور جو شخص ان مبارک اوقات میں نازل شدہ فیصلوں کی مخالفت کرے، فرشتوں اس انسان کو تکلیف دینی ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ثم يصعد منها لون الى الملأ الاعلى وحضیرۃ القدس، پھر ہوتا ہے کہ یہاں نیچے سے ان فرشتوں سے ایک رنگ ہے، ایک چیز ہے جو اوپر کی طرف وہ نور اٹھتا ہے ملأ اعلیٰ میں، اور پھر حضیرۃ القدس، اور پھر یہ نور فرشتوں کے واسطے سے ہوتا ہوتا حضیرۃ القدس میں پہنچتا ہے، اور وہاں سے پھر اللہ کی خوشی اور ناخوشی یہ دونوں چیزیں واپس لوٹتی ہیں۔ یہ تیسری چیز ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بتائی ہے کہ جو لوگ مطلقاً آزادی کی بحث کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں آزادی ملے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ اللہ کے اس نظام سے باخبر ہیں، اور فرماتے ہیں جو شریعتیں اللہ نے نازل کی ہیں، جو شریعتیں اللہ نے رکھی ہیں، ان میں احکامات کی تبدیلی آتی ہی رہتی ہے۔ ان احکامات کی تبدیلیوں میں ایک چیز یہ ہو جاتی ہے کہ آپ اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں احکامات کو اس کے وقت کے مطابق کر دیا۔ مثلا سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے تو اب ان کی کون سی بیوی تھی جس کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوتا اور پھر ان کی اولاد جنم لیتی؟ کوئی، اور آدم علیہ السلام اکیلے تھے، پھر اللہ نے ان کی بیوی کو بھی بنایا۔ اب وہ کہاں سے پیدا ہوئی بیوی یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو چھوڑ کے، لیکن بیوی اللہ نے بنائی۔ اب ان سے پہلے بچے کی جو ولادت ہوئی ہوگی، لڑکا یا لڑکی جو بھی پیدا ہوا ہوگا، اب اس کا جوڑا کہاں سے بنتا؟ یا تو اللہ تعالیٰ پھر اس وقت لڑکا تھا تو اس کے لیے کوئی لڑکی پیدا کرتا، اور لڑکی تھی تو اس کے لیے کوئی لڑکا پیدا کرتا۔ یہ بات نہیں ہوئی، بلکہ جو دوسرا جنم ہوا اس میں جو بھی اس کے مخالف اللہ کے حکم سے، اللہ کی حکمت سے پیدا ہوا، اب وہ کہنے کو بہن بھائی تھے لیکن اس شریعت میں ان کا نکاح کر دیا گیا، کیونکہ عقل کا تقاضا اور یہ چیزیں تھیں کہ لوگوں میں یہ چیز دکھائی جائے۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ احکامات بدلتے رہتے، یہی اسلام آباد ہے۔
اگر کسی انسان کو 70-75 کا زمانہ یاد ہو تو سن 70 میں 75 میں یا امبیسی روڈ پہ ساری امبیسیز ہوتی تھی، آسانی سے لوگ چلے جاتے تھے، کسی بھی امبیسڈر سے ملنا دیکھنا اسے کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا، عمرے کا ویزا سیدھا سادہ جا کے جمع کرانا ہوتا تھا اور سیدھا سادہ پاسپورٹ مل جاتا تھا۔ اب اس کے بعد 80 90 94 95 جو حالات بدلے ہیں، اب انہوں نے امبیسیز کو بالکل ایک طرف کر دیا ہے اور ایک کھڈے میں کر دیا ہے، اور اب اس کے لیے پورا تردد کرنا پڑتا ہے کہ صبح جاؤ اتنا وقت ہے، پھر بس پہ بیٹھو، پھر یہ کرو یہ کرو۔ یہ سارا کچھ زمانے کے حالات میں تغیر کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ ساری فضول چیزیں ہیں تو یہ فضول چیزیں نہیں ہیں۔ اگر اب بھی ویسے ہی کرنے دیا جیسے پہلے تھا تو عین ممکن ہے کہ امبیسیز اڑا دیں لوگ، اور عین ممکن ہے کہ لوٹ مار شروع ہو جائے۔ تو وقت جب بدلتا ہے تو چیزیں بدلی جاتی ہیں، عقل بھی کہتی، شریعت بھی کہتی۔ 75-77 میں انگلینڈ جانا کوئی مشکل نہیں تھا، ٹکٹ لیا اور چلے گئے، وہاں ایئرپورٹ پہ جا کے ویزا لگ گیا، بات ختم ہوئی، قصہ ختم۔ اور اب انگلینڈ کا ویزا وہ مہمات میں سے بڑی مشکل چیزوں میں سے ہے، کیونکہ وقت نے یہ بتا دیا کہ کس طرح لوگ اپنے اوپر خود بعض اوقات نافرمانی سے اور بعض اوقات کچھ نافرمانوں کی وجہ سے پھر صحیح سلیم متبع لوگوں کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ سڑکیں ہوتی تھیں، ٹریفک اتنی ہوتی نہیں تھی، اب ٹریفک اتنی زیادہ آ گئی، گاڑیاں اتنی زیادہ آ گئیں کہ اس سے کون گاڑی خرید سکتا تھا۔ پینشن ملتی تھی، پینشن کے بعد وہ شادی کر لے اپنے بچوں کی، یا ایک گھر بنا لے یا پھر گاڑی کوئی خرید لے چھوٹی موٹی، بس یہی ہوا کرتا تھا۔ اور اب وہ بچے، بینکوں نے کریڈٹ کارڈ شروع کر دیے، یہ چیزیں شروع کر دیں، تو اب گاڑیاں اتنی بڑی تعداد میں آ گئیں کہ سڑکیں بناتے ہیں اور تنگ پڑ جاتی ہیں، پھر بناتے ہیں تنگ پڑ جاتی ہیں، پھر وہ پتہ نہیں اوور ہیڈ برج اور کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں، پھر اس کے باوجود ٹریفک کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو بسا اوقات چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہوتی ہیں، لیکن زمانہ خود اس بات کا مقتضا ہوتا ہے، وہ تقاضا کرتا ہے حکومت سے یا کسی سے کہ تم لوگ اب اس تبدیلی کو لاؤ اور اس نظام کو بدلو۔ بالکل ٹھیک اسی طرح حضرت رحمت اللہ نے 2 مثالیں دی۔ ایک مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ قوانین بدلے جاتے ہیں، پہلے قوانین نہیں ہوتے، اور لوگوں کے لیے مختلف زمانوں میں جو مختلف حالات ہیں وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اوپر سے اللہ کی جانب سے چیزیں آتی ہیں۔ اور اس کی مثال انہوں نے پہلی یہ دی کہ انہوں نے کہا مثال اس کی یوں سمجھ لو کہ جس طرح اوپر سے ایک چیز آئی اور وہ چیز کیا تھی، اللہ کی طرف سے الہام تھا۔ مثال انہوں نے یہ دی کہ انہوں نے کہا اس طرح سے سمجھ لو جیسے نظرات ہیں، یہ نظر کا لفظ جو ہے منطق میں اور ہے، اور نظر کا لفظ جو ہے علم نجوم میں اور ہے۔ علم نجوم میں نظر کا مطلب یہ ہے کہ ایک برج میں جب 2 ستارے جمع ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا نقصان یا فائدہ دنیا میں کیا پہنچے۔ زحل اور مریخ جمع ہو جائیں تو کہتے ہیں دنیا میں ضرور تباہی آئے گی، کیونکہ مریخ اور زحل یہ ستارے جلاد کی طرح ہیں، خاص طور پہ مریخ، کہ یہ انسانوں کے قتل کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کا اثر نیچے پڑتا ہے۔ یہ 3-4 آدمیوں نے، علم نجوم نے تو خیر بہت تفصیل سے بیان کی ہے، لیکن اس کو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار قرآنی میں اس پہ بحث کی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ علم نجوم جانتے تھے، اس لیے انہوں نے، اور اس سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس لیے اگر علم نجوم نہ پڑھا ہوا ہو اور اس کی اصطلاحات سے واقفیت نہ ہو تو حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے خاندان کے علوم کو سمجھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دشوار تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، ممکن ہی نہیں۔ اب یہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ کما یعرف المنجم، جیسے کہ منجم یہ جانتا ہے کہ ان الکواکب اذا کان لها نظر من النظرات، کہ جب ستاروں کی نظر پڑتی ہے زمین پر تو اس سے پھر جو روحانیت حاصل ہوتی ہے، اس کے قوا ہوتے ہیں اور متمثلہ پھر وہ ایک شکل اختیار کر جاتی ہے، تو یہ سب کیا ہوتا ہے۔ اور پرانے جو نجومی تھے انہوں نے بہت لکھا ہے، مثلا ابو معشر نے ایک کتاب خاص اسی موضوع پہ لکھی ہے کہ کون سا ستارہ کس ستارے کے ساتھ ایک برج میں جمع ہو جائے تو
تو دنیا میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر وہ تقسیم کرتا ہے علاقوں کی کہ علاقوں پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر اہل نجوم تقسیم کرتے ہیں اس کی کہ اس ستارے میں کون پیدا ہوا تھا جب یہ برج میں دو جمع ہو گئے تھے۔ اسی سے پھر ہندو زائچہ نکالتے ہیں اور زائچے کا حکم وہ لگاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور بہت مرتبہ یہ سارا حساب کتاب ہے میتھمیٹکس کی طرح۔ جن لوگوں کو صحیح معنی میں اس میں ریاضت ہوتی ہے، جن لوگوں نے صحیح اس علم کو پڑھا ہوا ہوتا ہے، عام طور پر ان کی پیشن گوئیاں بھی صحیح نکلتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر طوطا رکھا ہوا اور جس کے فال نکالنی ہے علم نجوم کو پڑھا ہوا ہو، مگر جو علم نجوم پڑھتے تھے بہت صحیح احکامات بھی وہ لوگ لگایا کرتے تھے، اس لیے کہ پورا علم تھا۔ تو ابو معاشر نے اس پہ کتاب لکھی ہے۔ علم نجوم والے کہتے ہیں کہ مریخ کا کسی کے ساتھ زحل کے ساتھ جمع ہو جانا، اس کا مطلب ہے زمین پہ تباہی آئے گی۔ اب زمین پہ تباہی کہاں آئے گی؟ وہ کہتے ہیں اس برج کا اثر زمین کے کس حصے پہ عین ممکن ہے کہ اس کا اثر یورپ پہ ہو اور امریکہ میں نہ ہو، امریکہ میں ہو اور ایشیا پہ نہ ہو، ایشیا پہ ہو اور کسی افریقہ میں نہ ہو۔ اور اسی طرح جو بچے بروج کے اجتماع میں پیدا ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ قران السعدین ہے، یعنی دو بڑے برج جو تھے، مشتری اور زہرہ۔ زہرہ جو ہے ہندوؤں کے ہاں یا علم نجوم میں یہ لکشمی دیوی کہلاتی ہے، اور زہرہ جو ہے وہ حسن کے لیے گنی جاتی ہے، اور دوسرا جو ہے مشتری اس کو تو لوگ خزانے کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو حسن اور خزانہ یہ دونوں چیزیں اس میں جمع ہو جائیں گی، پیسہ بھی اس آدمی کے پاس خوب آ جائے گا یا اس عورت کے پاس، اور اس بچے کو اس کے ساتھ ساتھ پیسے کے دوسری چیز جو مل جائے گی وہ بہت زیادہ خوبصورتی ہے، حسن ہے۔ اب اس میں خود حسن آ جاتا ہے، وہ حسین چیزوں کو پسند کرنے لگتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، دو ستارے جب آمنے سامنے آتے ہیں، ایک کی شعاع دوسرے کی شعاؤں کے ساتھ جب ملتی ہے تو وہ ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ صورت کیسی پیدا ہوتی ہے؟ ہندو لوگ جوتشی جو تھے یہ محنت کر کے، مراقبات کر کے، اپنے اوپر جبر کر کے ان صورتوں کو دیکھتے تھے، اور اس صورت کو دیکھتے تھے کہ اچھا اس کے 10 ہاتھ ہیں، اس کے 5 پاؤں ہیں، اس کے 2 منہ ہیں، اور اسی طرح وہ اس صورت کو جو انہوں نے عالم مراقبات میں دیکھی ہوتی تھی وہ اسی کی تصویر لا کے بت بنا کے رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے اس کی پرستش کرو۔ اس بت کی پرستش سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ نظر جو بنی تھی، جو نظر بنی تھی وہ نظر خوش ہو جائے گی، اور اس کے پیچھے وہ ستارے خوش ہو جائیں گے۔ تو جب ستارے خوش ہوں گے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ یہاں پہنچ کے وہ شرک کرتے تھے۔ مسلمان اس حد تک بھی گئے کہ انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا، اہل کشف نے ان چیزوں کو دیکھا، نظرات کو دیکھا، لیکن انہوں نے کہا یہ سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، تم کچھ بنا نہیں سکتے، بگاڑ نہیں سکتے۔ تمہارے اجتماعات کے باوجود یہ نظر، اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ اللہ کے قبضے میں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطوط اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھے ہیں، ان میں سے جو خطوط انہوں نے حرمین شریفین سے لکھے ہیں وہ اگر آدمی پڑھے تو بہت سی چیزیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں۔ وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ہم جب جہاز سے سفر کر رہے تھے اور سمندری سفر ہو رہا تھا تو میٹھا پانی، سمندر کا پانی تو پیا نہیں جا سکتا، تو جو پانی کا سٹاک تھا وہ ختم ہو گیا، اور بڑی پریشانی کہ پانی کے لیے کریں کیا۔ تو میں نے دیکھا، میں عرشے پہ کھڑا تھا، سمندر کو دیکھ رہا تھا، اور ایک چشمہ آیا اور اس چشمے نے آ کر زور سے جہاز کو مارا، جہاز سرک گیا یا ہلنے لگے، جو کچھ بھی ہوا، اور اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا تو میری کیا مدد کرو گے؟ اس نے کہا میں میٹھا پانی آیا بھر دوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میری مدد کو تسلیم کرو کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ تو میں نے اس چشمے سے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ چاہے گا تو ہم تم سے اپنا حصہ وصول کر لیں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ بار بار اس پہ اصرار کرتا رہا اور میں اس سے انکار کرتا رہا، حتیٰ کہ اس چشمے نے کہا کہ میں اللہ ہی کے حکم سے آیا ہوں۔ میں نے کہا اب ٹھیک ہے، اب تم سے ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں جب علم نجوم کی نظرات پڑتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
کہ دیکھو اگر تم اس مثال کو سمجھ گئے ہو تو پھر بالکل اسی طرح فلکیات میں جو نظر قائم ہوتی ہے وہ چاند پہ پڑتی ہے اور چاند سے پھر زمین پر منتقل ہوتی ہے، کیونکہ قریب ترین جو چیز ہے وہ چاند ہے اور چاند جو ہے وہ زمین پر اپنے احکامات کو بھیجتا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر علم نجوم کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی فیصلے ہونے ہوتے ہیں وہ اس کی روحانیت کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ زہرہ ستارے کی اپنی روحانیت ہے، مریخ کی اپنی روحانیت ہے، زحل کی اپنی روحانیت ہے۔ اب وہ جو بھی بروج ہیں ان کی اپنی روحانیات ہیں اور وہ مستقل انسانوں پر اثر کرتی ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو دیکھو پھر اسی طرح اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوتا ہے، عارف باللہ ہوتا ہے، انہ اذا جاء وقت من الاوقات، اور جب کوئی وقت ایسا آ جاتا ہے جسے شرع میں لیلہ مبارکہ کہتے ہیں، تو اس میں اللہ کی طرف سے پھر حکم بھی نازل ہوتے ہیں۔ جب احکامات منزلہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو جاتا ہے تو پھر نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جس طرح علم نجوم کے اثر سے چیزیں بدل گئی تھیں، اسی طرح اللہ کے احکامات نازل ہونے کے بعد انسانوں کے لیے ثواب اور عذاب بھی بدل جاتا ہے۔ عین ممکن ہے وہ چیز پہلے عذاب، عین ممکن ہے بعد میں وہی چیز قابل ثواب ہو گئی، عین ممکن ہے اللہ نے ایک حکم دیا اور اس کے بعد کوئی وقت آئے خدا اپنے حکم کو منسوخ کر دے کیونکہ وقت کے مطابق، اور یہ مختلف شرائع تو دور کی بات ہے، عیسائیت، یہودیت، اسلام یہ تو دور کی بات ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات نازل ہوتے تھے اور احکامات بدلتے بھی رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا عشاء کی نماز ہے بہت تاخیر سے پڑھاتے تھے۔ مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے تشریف نہیں لائے اور ہم لوگ سو گئے، پھر ہم تھوڑی دیر میں اٹھے، پھر ہم نے وضو کیا، پھر ہم لوگ سو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر ہم اٹھے، ہم نے وضو کیا، تو آپ نے فرمایا اس وقت زمین پہ تمہارے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت کر رہی ہو، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت یہ اس کے لیے مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ثلث لیل میں عشاء کر دیتا، یعنی رات کا تیسرا حصہ گزر جاتا تو پھر جا کر عشاء ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 5 بجے سورج غروب ہوتا ہے اور صبح صادق 5 بجے ہوتی ہے تو 12 گھنٹے کی رات ہو گئی، اس 5 میں 4 کو ملا دیجئے تو 9 بجے عشاء کی نماز ہوتی۔ دسمبر میں، جنوری میں 9 بجے عشاء کی نماز ہوتی۔ نماز عشاء گاؤں میں 9 بجے کون پڑھنے آتا؟ اس لیے کہ مغرب سے عشاء تک 4 گھنٹوں کا فرق پڑ جاتا، لوگ کھانا پینا ختم ہو جاتا، لوگ سو جاتے۔ اب بھی بہت سے دیہات ایسے ہیں جہاں 8-9 بجے بھی لوگ سو جاتے ہیں اگر ان کے گھر ٹی وی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، تو مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں، عشاء پڑھی، عشاء کے بعد بیٹھے اور سو گئے۔ پہلے تو عام طور پہ رواج تھا کہ لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے اور پھر صبح تڑکے اٹھ جاتے تھے اور صبح کے وقت میں وہ اللہ کو یاد بھی کرتے تھے، عبادت جو کچھ بھی تھی۔ تو اس لیے پھر فقہا نے کہا کہ جماعت زیادہ اہم ہے بنسبت رات کے 1/3 گزر جانے کے بعد عشاء پڑھنے میں۔ 9 بجے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ تم عشاء 7 بجے پڑھ لو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں آئیں۔ کسی ایک کی بھی نماز قبول ہو گئی تو اللہ اس کے صدقے میں باقیوں کی بھی قبول کر لے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کب پڑھتے تھے؟ اب وہ عشاء کی نماز جو ہوتی تھی، مسلم میں صاف آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بار بار عرض کرتے تھے اللہ کے رسول عشاء کی نماز، عشاء کی نماز، پھر تھوڑی دیر بعد دروازے پہ جا کے حاضر ہو جاتے تھے اللہ کے رسول عشاء کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے تشریف لاتے تھے، سب سنتے رہتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا کس وقت ہو؟ عصر کی نماز۔ عصر کی نماز حدیث میں ہی آیا ہے، مسلم کی روایت میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور اس سے کہا اللہ کے رسول، عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، اس سے کہا اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے قبیلے میں تشریف لے جائیں تو ہم نے ایک اونٹ ذبح کرنا ہے اور ہمارا خیال ہے کہ جناب والا ہی اسے دیکھیں اور ذبح آپ کے سامنے کریں گے اور ذبح کرنے کے بعد اسے پکائیں گے، کھانا کھا لیں آپ ہمارے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کے بیٹھے تھے، تشریف لے گئے اور جا کر ہم نے اونٹ ذبح کیا۔ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر ہم نے پکانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور پھر اٹھ کے مغرب کی نماز میں پڑھا۔ یہ دلیل ہے
حنفیہ میں امام طحاوی، امام محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ عصر میں اور مغرب میں یہ جتنا اب فاصلہ یعنی اہل حدیث حضرات کرتے ہیں یا شافعی مسلک کے لوگ کرتے ہیں 2-2.5 گھنٹے، وہ کہتے ہیں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا، وقتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز مغرب کی نماز کے قریب کر کے پڑھتے تھے۔ ایک تابعی کہتے ہیں، تبع تابعین میں سے ایک بزرگ، جو کہتے ہیں میں گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ لوگ عصر نہیں پڑھتے، تو آخر وقت گزرتا گیا، میں نے کہا دیکھوں تو یہ کرتے کیا ہیں، حتیٰ کہ تھوڑا وقت جب رہ گیا تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے عصر کی نماز پڑھا دی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کی نماز پڑھا دی جب، تو میں نے سوچا کہ یہ تو آدمی اتنی تاخیر سے نماز پڑھتا ہے، تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور پھر میں گیا اپنے استاد سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں، اور وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا عصر، انہوں نے کہا عصر ہمیشہ تاخیر سے پڑھتے ہیں، اتنی جلدی عصر میں تمہیں کیا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو محدث سے بہت بڑے، ان کے ہاں عصر کی نماز امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بات ہوتی تھی۔ تو اس لیے یہ احکامات کچھ شریعت کے جو ہیں یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی تو آتی ہے۔ اب عصر کی نماز ہمارے یہاں سارے ملک میں بہت جلدی پڑھتے ہیں، انڈیا کبھی آپ جائیں، انڈیا میں اب بھی لوگ عصر کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں، یعنی جب ہمارے یہاں جماعت سے فارغ ہو جاتے ہیں لوگ تو اتنے وقفے کے بعد وہاں جا کر اذانیں ہوتی ہیں، 20 منٹ بعد 25 منٹ بعد وہاں جا کے اذانیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ پرانے علماء جو حنفیت پہ قائم تھے وہ اس پہ اب تک قائم ہیں، اور یہاں والوں کی جلدی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اللہ جانے کس چیز کی جلدی، کس طرح نماز ہو، عصر کے بعد پھر انہوں نے جانا ہوتا ہے مارکیٹس میں گھومنے کے لیے، کیا کیا سائیکلیں نکال کے دوستوں سے ملنا ہوتا ہے، تو اس لیے انہیں عصر جلدی پڑھنی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنے اہم کام ہوتے ہیں تو یہ بیچارے کیسے اسے چھوڑ دیں، وگرنہ خود شریعت میں ہمارے یہاں احکامات بدلتے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کا، اب پہلے کیا ہوتا تھا، آپ نے بار بار فرمایا کہ جو شخص وہ نماز پڑھ لے گا جو سورج ڈوبنے سے پہلے ہے، اور جو شخص وہ نماز پڑھ لے گا جو سورج کے چڑھنے سے پہلے ہے، یعنی فجر اور عصر، آپ نے فرمایا ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ بار بار فرمایا کہ لوگوں جو عصر کی نماز پڑھ لے گا اور جو فجر کی نماز پڑھ لے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ پھر دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا تذکرہ فرما دیا۔ تو مختلف اوقات میں مختلف چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، اسی لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیان والی نماز کی پابندی کرو، صلاۃ العصر، اور عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آیت پڑھتے تھے اور اللہ نے پھر دوبارہ یہ آیت نازل کی، اللہ نے کہا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، درمیان والی نماز کی، اور صلاۃ العصر کے الفاظ دوبارہ نازل نہیں کرنا۔ اب قرآن جو ہے اس میں کہیں بھی صلاۃ العصر کے الفاظ نہیں ملتے، کیونکہ خود وحی قرآن میں ناسخ اور منسوخ ہونا اس طور پر جاری رہا ہے۔ اب صلاۃ وسطیٰ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درمیان والی نماز کی، اب فقہا کو، محدثین کو رائے اجتہاد کا موقع مل گیا، درمیان والی نماز کون سی ہے؟ شروع ہوئے کہاں سے؟ شروع ہوئے وہ عید کی نماز سے، کہ اللہ نے کہا درمیان والی نماز عید کی نماز ہے، کیونکہ وہ رمضان اور ذی الحج کے بیچ میں آتی ہے۔ کچھ نے کہا وہ بڑی عید والی نماز ہے۔ درمیان کیسے بنا؟ انہوں نے کہا یہ جو ذی الحج ہے نا، مہینہ آخری ہوتا ہے، تو اس لیے 8واں مہینہ رمضان کا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد تم چلے جاؤ تو رمضان کے بعد چھوٹی عید آ جاتی ہے، تو پھر یہ اس طرح سے بن جاتی ہے کہ رمضان ایک چھوٹی عید اور رمضان جو اگلا آ رہا ہے اس کے درمیان میں ذی الحج آ گئی، یہ صلاۃ وسطیٰ بن گئی۔ کچھ لوگ گئے وہ انہوں نے کہا اچھا نہیں بھئی یہ نہیں، جمعہ صلاۃ وسطیٰ ہے، درمیان کی نماز ہے، ہفتے میں دن گنو تو کچھ دن پہلے ہیں کچھ دن بعد میں ہیں، یہ درمیان کی نماز ہے۔ پھر اور آ گئے ان کا فجر کی نماز درمیان کی نماز، پھر کسی نے کہا ظہر کی نماز، ہر ایک نماز پہ لوگوں نے کہا یہ درمیان کی نماز ہے۔ کیوں؟ پھر جب اجتہاد ہوتا ہے تو اجتہاد والا آدمی بہت سے اصول کو دیکھ کر مجتہد، پھر وہ اپنے اجتہاد سے بتا دیتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے۔ اور یہی اس کی دوسری مثال اگر آپ گمراہی میں لیں تو جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ دین میں اسی طرح ترمیم اور اضافے کرنا چاہتے، جیسے
آپ نے کبھی سنا ہو، لیکن یہ ہے بات، کبھی آپ نے سنا ہے گاؤں دیہات میں کوئی بڑے بوڑھے یہ کہتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، سنا ہے؟ یہ ہے نا؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نقطبی تحریک جب ایران میں چلی اور عباس صفوی نے اہل سنت کے علماء قتل کروا دی، اور جتنے ان کے مزارات جو چیزیں بنی ہوئی تھی سب شہید کروا دی، اور اس نے کہا سنی بغیر قتل کے چھوڑنا ہی نہیں، اور سارے ایران کو اس نے جبرن شیعہ بنایا۔ ہندوستان میں مغل حکومت اتنی مضبوط تھی، اور مضبوط حکومتوں کے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ کینیڈا مضبوط حکومت ہے نا، امریکہ مضبوط حکومت ہے نا، دنیا بھر کے لوگ جا رہے ہیں، دنیا بھر کے لوگ۔ اب لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، جی برین ڈرین اس لیے ہو رہا ہے، دماغ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے ممالک میں امن، اطمینان، کام کرنے کے مواقع، پیسہ، انسان کی ضروریات زندگی، یہ سب چیزیں دی ہیں۔ اور یہ قضیہ ہمارے زمانے ہی کا نہیں ہے، یہ قضیہ پہلے سے بھی ہے۔ اسپین برباد ہوا، بڑے بڑے مسلمان علماء نکلے، سائنٹسٹ نکلے، جائیں کہاں؟ انہوں نے کہا ہندوستان سب سے اچھی جگہ ہے، یہاں چلے جاؤ۔ اکبر اور جہانگیر کا دور تھا، اسپین سے مسلمان علماء ہندوستان آ گئے، بغداد چلا، بغداد کی تباہی ہوئی، اور جب کچھ سکون ہوا تو گھر جلے ہوئے، کتب خانے جلے ہوئے، کاروبار تباہ برباد ہوا، خلافت ختم ہو گئی، جائیں کہاں؟ ان کا ہندوستان چلو۔ بلبل کا زمانہ تھا، تو انہوں نے اتنے کتب خانے لادے اور اتنی کتابیں بھری کہ وہ سب کچھ وہاں سے لے کے ہندوستان آ گئے۔ ہندوستان والوں نے عربوں کو دیکھا، دہلی والوں نے خاص طور پہ دیکھا دارالحکومت، اور جب بھی کوئی کسی ملک میں جاتا ہے تو پرانے زمانے میں دارالحکومت میں جاتے تھے، یا پرانے زمانے میں یہ جو ساحلی شہر تھے فتنے یہاں سے اٹھا کرتے تھے، کیونکہ ہوائی جہاز تو تھے نہیں نا، بحری جہاز تھے۔ بحری جہاز سے جو بھی اترتا تھا بندرگاہ پہ اتر کے جو قریبی شہر ہوتا تھا وہاں ٹھہر جاتا تھا، اور وہاں فتنے پھیلاتا تھا، نئے سے نئے نظریے آتے تھے، نئی سے نئی چیزیں آتی تھی۔ فرنگی جو تھے یہ سورت آ جاتے تھے، اور سورت جو ہے گجرات میں، یہ سمندر کے کنارے یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ تو عباس نے جب یہ تباہی مچی ہے بغداد کی، ہندوستان پہنچو، ہندوستان میں اتنی کتابیں، اتنا علم آیا ہے کہ دہلی جیسے شہر کا یہ حال تھا، بھرا پورا شہر، کہ وہاں لوگ کتاب لے جاتے تھے۔ اس زمانے میں ڈپلیکیشن کا کیا طریقہ تھا؟ کاتب کو دے دی، کاتب نے کہا کہ فلاں تاریخ کو آنا، اتنے پیسے لے آنا، اور میں تمہیں کتاب دے دوں گا۔ اچھا، کتاب جو نقل کرنی ہے تو نقطوں والی نقل کرنی ہے یا نقطوں کے بغیر نقل کرنی ہے؟ مثلا آپ کا لفظ ہے تو الف پہ مت ڈال دے گا، پے کو ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ تے ہے یا پے ہے یا بے ہے۔ اب یہ پڑھنے والے کا کام ہے اسے کیسے پڑھتا ہے، اور اگر نقطے بھی لگانے ہیں پھر اجرت اس کی اتنی ہوگی۔ یہ کئی پرانے مسودے، نقطے لگے ہوئے اور نقطے نہیں لگے ہوئے مسودہ۔ پھر اچھا، نقطے لگانے ہیں تو تقابل بھی کرنا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، تقابل بھی کرنا ہے۔ کاتب پوری کتاب لکھ کے کسی اور کاتب کو بٹھا کے، ایک پڑھتا تھا ایک سنتا تھا، ایک سنتا تھا ایک پڑھتا تھا، کتاب کو اس طرح پڑھا کے وہ اس پہ مہر لگا دیتا تھا کہ یہ کتاب کا نسخہ معتمد ہے فلاں سن میں۔ اب وہ کہتا تھا لاؤ اتنے پیسے، اس تاریخ کو آ جاتا تھا، پیسے دے دیتا، لے جاتا تھا۔ کاتب کام ڈھونڈتے بھی پھرتے تھے اور ہوتی بھی تھی، مگر بغداد کی تباہی کے بعد دہلی میں یہ حال ہو گیا کہ کاتبوں کی دکانوں کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں، اور لوگ کہتے ہیں ہم جاتے تھے کتاب دیتے تھے تو 1 سال کا وقت دیتا تھا، چھوٹی سی کتاب لکھنے کے لیے بھی، ڈپلیکیشن کے لیے۔ وہ کہتا سال بعد آنا بھائی، کام اتنا آ گیا، اب کام نہیں ملتا، اب ہمارے پاس فرصت نہیں۔ تیسری مثال اس کی، ایران تباہ ہوا، اور جب صفویوں نے قتل شروع کیا ہے تو اس کے بعد جتنے لوگ بھاگے ہیں وہ ہندوستان کی طرف، ان کا ہندوستان چلو، وہاں پہ بڑی اچھی حکومت ہے۔ اب اس سے کیا ہوا، یہ لوگ یہاں آئے، اور یہاں جب آئے ہیں
تو پھر 8ویں صدی میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے نئی کرتوت شروع کیے. انہوں نے کہا ان میں جو نور پاک یہ مہدی جو تھا نا اس نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا، اور مہدی نے لقب اختیار کیا نور پاک، اور نور پاک مہدی نے اپنا کلمہ بنایا اور یہ کہا 8ویں صدی میں یعنی آج سے 700 سال پہلے اس نے یہ کہنا شروع کیا. اور پھر اس نے اپنا نور بخشی فرقہ جو ہے نا یہ ان کا کلمہ ہے، انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ نور پاک مہدی رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھتے تھے. اہل سنت والجماعت نے اس کے مقابلے میں کہنا شروع کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ. اب یہ صدیوں سے چیز چلے، جو پڑھتے ہیں وہ خود نہیں پتا کہ ہم کیوں پڑھتے، انہیں کیا پتا، انہوں نے باپ دادے سے سنا، آہستہ آہستہ ایسے ہی چل پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پاک لگانا، جنازے کے ساتھ کبھی دیکھیں آپ دیہات میں گاؤں میں تو جنازے میں بھی لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں محمد پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں. تو اس نے کہا کہ 8000 سال تک نبی آئے اور 8000 سال کے آخر پہ میں پیدا ہوا ہوں، میں نبی ہوں، اور میں پچھلی ساری شریعتوں کو منسوخ کرتا ہوں، اور آئندہ 8000 سال تک جتنے بھی نبی آئیں گے یہ عجم میں آئیں گے. پچھلے 8000 سال میں سارے نبی عربوں میں آئے تھے، اب عجمیوں میں آیا کریں گے. میں افتتاح کر رہا ہوں. اسے کیا پتا تھا کہ 300-400 سال میں ہی 200 سال میں ہی تمہاری تحریک ساری ختم کر کے رکھ دی جائے گی. اس لیے اورنگزیب کو جتنی چیزوں کا مقابلہ تھا ان میں یہ نور بخشی بھی تھے. یہ نور بخشی فرقہ اسی لیے رسالت کا منکر اور یہ چیزیں وہ اس مہدی کو جانتے ہیں یہ چیزیں ہیں. تو یہ باتیں جو نئی نئی آتی ہیں، نکتویوں کی تحریک تھی، پھر اسی طرح پسی خانیوں کی تحریک تھی. پسی خان جو تھے یہ مستقل ایک فرقہ رہا ہے. عجیب و غریب چیزیں تھیں اور عجیب و غریب ان کے عقائد تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے منسوخ کرنے کا تصور ان لوگوں نے دیا. یہ آئے جب ہندوستان وہاں سے لٹ کے تو بہاؤالدین عاملی بھی ان کے ساتھ آیا، اور بہاؤالدین عاملی جو تھا یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، اور اس کی پڑھے لکھے آدمی کی ملاقات اکبر سے ہو گئی. اس نے اکبر کو پٹی پڑھائی کہ 1000 سال ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین منسوخ ہو گیا اور اب نیا دین آئے گا، اور کسی آدمی نے آنا ہے جو نیا دین لائے گا. تو اکبر کو اس نے گمراہ کیا عاملی نے. اس لیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ان گمراہ فرقوں کو حکمرانوں سے تعلق بنا ہے، پیدا ہوا ہے، انہوں نے حکمرانوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی. اگر نہیں استعمال کر سکے تو اسے کافر ملحد قرار دے کے اس کو قتل کروا دیا، اور اگر استعمال کر لیا تو پھر دین الہی جیسے اکبر کا ایجاد ہو گیا، کسی اور کا ایجاد ہو گیا، یہ چیزیں کرتے ہیں. اس لیے دین جو ہے اس میں جب اچھی چیزیں اس کی پیروی کی جاتی ہے، مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اچھی طرف لے جاتا ہے، لوگوں کے لیے نئے سے نئے مسائل ان کا حل دریافت کرتا ہے. خدا نہ خواستہ گمراہی آ جائے تو پھر اس طرح ہوتا ہے. یہ آپ کو اگر یاد ہو تو یہ نکتویوں کی تحریک ہی کا ایک حصہ تھا کہ ایک آدمی نے دعویٰ کیا اور اس سے کہا قرآن کی ہر آیت 19 کے فگر پہ پوری اترتی ہے. 19 ہی کا کہتا تھا. ہاں ارشاد خلیفہ، یہ وہی نکتیوں کا تھا، یہ وہی باز گشت تھی. اس لیے ایران کی تاریخ اگر پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ایران کی زمین بڑی زرخیز ہے، وہ اب تک زرخیز ہے. ایران جب صحیح تھا تو یہ جتنے آپ کے محدثین ہیں، جتنے بڑے بڑے فقہا ہیں، بنیادی طور پہ ایران کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مورخین کی روایت بھی ہے کہ حضرت امام کابل سے تھے، اور ایران اس زمانے کے جو تھا وہ بہت وسیع تھا. اور حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ یہ تو ہے ہی ہے کہ وہ فارسی نسل تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے کہا کہ خدا کا یہ دین ثریا ستارے پر پہنچ جائے. ستاروں کا ایک مجموعہ ہے، آسمان پہ نظر آتا ہے. فلکیات جو جانتے ہیں یہ علم نجوم وہ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہے وہ ثریا جس کے متعلق حدیث میں آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا یہ دین ثریا ستارے پر بھی اگر پہنچ جائے نا تو ان ایرانیوں سے، ان فارسیوں سے کوئی آدمی ایسا ہوگا
جو خدا کے دین کو وہاں سے بھی لے کے دنیا سے آ جائے گا۔ مراد یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً کہ دین جتنا بھی اس کے احکامات، اس سے ثابت شدہ احکامات، فتوے، جتنا مشکل سے مشکل مسئلہ ہو تو بھی یہ آ جائیں گے۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ران پہ جو ہاتھ مارا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مراد یہی تھی کہ اہل فارس سے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا مصداق تھے، اس لیے انہوں نے اپنے زمانے میں بڑے بڑے مشکل مسائل کا حل کیا۔ ایسے ہی جیسے موطا میں بھی حدیث آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آ جائے گا جب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اونٹوں کے جگر کو ماریں گے، اپنے اونٹوں کے جگر کو ماریں گے، یعنی جلدی جلدی سواریاں چلائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا دنیا میں کہیں انہیں علم نہیں ملے گا مگر میرے شہر میں جو عالم ہوگا یہ سب سے اچھا علم والا ہوگا۔ لوگوں نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ کے زمانے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے متعلق فرمایا تھا، کہاں اسپین، کہاں لوگ حج کے لیے آتے تھے اور کہاں مصر اور افریقہ لوگ کھینچے چلے آتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے مدینہ منورہ کے علاوہ کہاں علم حاصل کیا؟ تو ان کا ہم کہیں نہیں جاتے، میں یہیں رہتا ہوں اور لوگ اپنا علم لے کر یہیں آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اور ہم یہیں پہ پڑھے ہیں اور یہیں پہ سارا علم سیکھ لیا ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ کا گہوارہ علم بن جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ تو اس لیے ان دونوں احادیث میں جو دو مجتہدین کے متعلق کہا گیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق کہا گیا، یہ ان کی پیشن گوئی یا ان کی خوشخبری دی گئی، تو یہ اسی لیے کہ یہ زمین زرخیز رہی، ہر زمانے میں اچھے برے لوگ پیدا ہوتے رہے، تو اس لیے جو اوپر سے احکامات آتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ یعرف العارف باللہ، جس آدمی کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، انہ اذا جاء وقت من الاوقات، تو کوئی وقت ایسا آتا ہے جسے شریعت یہ کہتی ہے کہ لیلہ مبارکہ ہے، التی فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں ہر ایک اچھا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ذکی لوگ ہوتے ہیں، جو ذہین سب سے زیادہ کائنات کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان مبارک اوقات میں شریعت کو اس پہ نازل کر دیتے ہیں، شریعت کو اس پہ نازل کرتے ہیں، نتیجے میں وہ نبی بن جاتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ختم نبوت کے بعد اب کیا ہے؟ ختم نبوت کے بعد اب بھی ایسے ہوتا ہے کہ ان مبارک راتوں میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کبھی تو فیصلے ہوتے ہیں، تکوینیات کے تو فیصلے ہوتے ہی ہیں، زندگی اور موت کے اور اس کے اور اس کے، تو وہ ان لوگوں کو دکھا دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہونے والا ہے۔ اس لیے شعبان کی 15 کو اور لیلۃ القدر میں اس کے ایک آدھ دن پیچھے آگے کوئی نہ کوئی خواب، کوئی نہ کوئی چیز جو انہیں آتی ہے، تو یہ پھر کبھی اظہار بھی کر دیتے ہیں یہاں بھی یہ ہونے والا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ کی اہلیہ کہتی تھی کہ میں اور حضرت باغ تھا، ہم دونوں ٹہل رہے تھے، خزاں کا موسم تھا اور پتا درخت سے گرا، تو میں نے ایسے ہی فعال کے طور پہ کہا کہ پتہ نہیں کس کی زندگی ختم ہوئی ہے۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے سے فرمایا 16 شعبان کا دن تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس شخص کے متعلق کیا تصور کر سکتی ہو جس نے رات خود دیکھا ہے کہ اس کا نام زندوں سے کاٹ دیا گیا؟ تو میں سہم گئی، میں سمجھ گئی کہ اپنے متعلق فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سفر جو آیا تو انہوں نے کہا میں اتنے دن کے بعد اب انتقال کر جاؤں گا، اور ٹھیک جس دن کا آپ نے کہا کل اب یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، آہستہ آہستہ ساری چیزیں، اور آخر کار انتقال ہو گیا جس دن کا فرمایا تھا۔ تو اس لیے اب بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر ایک حکمت کے فیصلے وہ طے کیے جاتے ہیں، تو تکوینیات بھی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فیصلے ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کو دین کی سمجھ میں یہ حصہ سکھایا جائے گا، اتنا حصہ اس کو علم کا دے دیا جائے گا، اتنا حصہ اس کو حکمت کا دے دیا جائے گا، اتنا دین کا کام دیا جائے گا۔ تو نصیب سے کوئی چیز باہر چکے نہیں ہوتی۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح علم نجوم میں نظرات کا فیصلہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ایک وقت ایسا آتا ہے جو بہت ہی مبارک ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کو علم اور حکمت سے نوازا جاتا ہے، اور اوپر سے یہ فیصلے نیچے کی طرف پھر آتے ہیں۔